کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ مولوی اور ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا۔ عورت بیچارہ، آدمی دن بھر بیچارہ کام کر کے آیا اور جیسی گھر میں گھسا بیوی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ پلک خراب ہو گیا بجلی کا، پنکھا نہیں چل رہا ہے، موٹر پھک گیا۔ ارے اللہ کی بندی، یہ بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتی تھی۔ تیرا شوہر گھر میں آیا ہے، وہ تیرا شوہر ہے، بجلی میکینک نہیں ہے جو بجلی سنبھالے گا۔ آتے ہی اب آئے، کب سے بجلی خراب ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا، کم وقت میں تو دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہوں۔ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ میری بہنوں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، سنو، اگر تم گھر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، بن سنور کر نہیں رہتی ہو، صاف لہجے میں کہہ دوں کہ پرفیوم اور خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گھر میں تم نہیں رہتی ہو، تو پھر تمہیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر 12 بجے گھر میں آتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ وہ پوری رات بھی گھر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تم اس کے لیے بن سنور کر تیار ہی نہیں ہو تو وہ اتنی جلدی آ کر کیا کرے گا تمہارے پاس؟ بدبو سونگے گا تمہارے پسینے کی۔ اس عورت کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 12 بجے آتا ہے، 2 بجے آتا ہے، ہم تو کہہ رہے پوری رات نہ جائے، بھنگر بن کے رہے گی، کون جائے تیرے پاس؟ ہاں تمہاری شکایت اس وقت جائز ہے جب تم بن سنور کر اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ عورت لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، آتی تھی پہلے لپسٹک، اس میں خنزیر کی چربی، اب ساری کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری لپسٹک میں چربی، خنزیر کی چربی، سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے۔ کمپنیوں نے اس بات کا پرمان پیش کیا ہے اور گواہی دی ہے۔ اگر کنفرم ہو کہ سور کی چربی ہے تب تو نہیں لگا سکتی ہے، لیکن نہیں ہے تو لگا سکتی ہے۔ اور شوہر کے لیے باہر نہیں، باہر جا رہی لپسٹک لگا کے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کس کا خون پی کے آ رہی ہے۔ اپنے گھر میں رہو، آدمی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا نا گھر کی اپنے آدمی کا خون پیا، وہ تو پیو، وہ تو روز پی رہی ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے اگر آپ کا شوہر لپسٹک کو پسند کرتا ہے تو آپ گھر میں لپسٹک لگا سکتی ہیں، کریم پاؤڈر لگا سکتی ہیں، رنگ ظاہر ہو ایسا میک اپ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد کی زینت، مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، خوشبو اٹھے، خوشبو اٹھے، یہ مرد کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ رنگ ظاہر نہ ہو۔ مثلا مرد لپسٹک نہیں لگا سکتا لیکن خوشبو خوب لگائے، جتنی لگا سکتا، جنت الفردوس لگائے، عود لگائے، کستوری لگائے، یہ لگائے، خوشبو اٹھ رہی ہو، مرد لگا سکتا ہے، لگا کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ لیکن عورت کی زینت اس میک اپ میں ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو، خوشبو دبی ہوئی ہو، اور رنگ ظاہر ہوگا، لپسٹک لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا، کریم پاؤڈر لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا، یہ عورت کا میک اپ ہے۔ لیکن عورتوں، میری ماں بہنوں، یہ سارے ہتھیار صرف اپنے شوہر پر استعمال کر سکتی ہو، کسی دوسرے غریب انسان پر نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، شوہر کو مارو، اس لیے کہ تمہیں یہ سارے ہتھیار چلانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن شوہر پر، کسی اور پر نہیں۔ فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو، ہنس کر اس کا استقبال کرو، مسکرا کر اس کا جواب دو۔ اب گھر میں آیا بیچارہ تھکا ہوا، دیکھا عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے پھکڑے ہوئے ہیں، ایک پیچہ باہر جا رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے، اور بال بکھرے پڑے ہیں، کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے۔ ارے تجھے معلوم ہے کہ 5 بجے میرا شوہر آفس سے آتا تو 4 بجے تک تو نے کام کیوں نہیں سمیٹے؟ اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبو میں، اچھے میک اپ میں کیوں نہیں کیا؟ اب سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں، تھکا ہوا ہوں، کچھ سکون حاصل کروں۔ گھر میں گیا، دیکھا یہ تو بھنگر بنی بیٹھی، غصے میں آیا، طلاق طلاق طلاق۔ اس سے تو اچھا میری آفس والی تھی، کم سے کم بنٹھن کے بیٹھی تھی۔ پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر، کیوں آئے گا؟ 10-9 بجے کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس؟ گھر میں آتا تم بھنگر بن کے رہتی ہو،
تو پھر آفس والی ہی کو نہ پسند کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے, وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو, کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو. اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہو, زچگی کے وقت, بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر, تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے, آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے, تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے, تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے, ادھر ادھر جا سکتا ہے, اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے, وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے. فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا, اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو. سن لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو, روٹیاں پکا رہی ہو, آگ جل رہی ہو, روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو, اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر, روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی, اس کے ارمان کو پورا کرو گی, اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی. اس میں نو نہیں ہونا چاہیے. میری ماں بہنوں, یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے, اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو, تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا پھرے. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے. یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے, شوہر کی. اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, عائشہ صدیقہ کی, تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں, اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی. زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو, ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے, یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی, زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے کیا؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی, آپ کی پوری زندگی میں پانی پھیر دے گی, پوری زندگی میں. سنا وہ قصہ, ایک پیر صاحب تھے, ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی. حق تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں آپ. ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں, مصلی ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا, ایک تم پیر بنے پھرتے ہو, آج میں نے پیر دیکھا ہے. دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں. کیسے دیکھا؟ کا مصلی بچھایا تھا. اچھا, ہوا میں اڑ رہا تھا. بیوی نے کہا ہاں, تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا. ہاں, ہوا میں اڑ رہا تھا نا. ہاں, وہ میں ہی تو تھا. اس کا شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا. بیوی جھٹ سے کہتی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے. کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے, تو اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں, پھر کبھی نکال دی. ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی, جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے. اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں, 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں. صبح آنکھ کھلی ان کی, کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو. جیسے ہی پیر صاحب گئے, پیر صاحب کے گھر مرید گیا, اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا, اندر آوازیں آ رہی ہیں, تڑا تڑ تڑا تڑ. اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں. اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر. وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا, میں نے تو خواب میں دیکھا کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں, 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے. یہ بیچارہ جانے لگا, پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر. ادھر آؤ. کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار, آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے, لیکن اگر موڈ خراب ہو گیا میرا, میں جا رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار؟
ارے بتاؤ نا کیا ہوا، کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے، وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے، وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے، اور آپ مست ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں، اتنا برا حال آپ کا۔ تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا، خواب میں ہی تھا، کہا تم تھے، یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو، میں تھا۔ کہہ رہے سنو تو پہلے، تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں وہ بالکل صحیح دیکھا، وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے، لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم؟ ماں بہنوں تمہارے لیے اللہ کے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معاہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے گھر میں یہ دونوں بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے بخاری کی روایت، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اتاری اور میں نے اس مانگنے والی کو وہ کھجور دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور ٹکڑے کھا لیے، اور اس ماں نے صرف پانی پیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ تو ہے بخاری میں، یہ تو ہے بخاری میں۔ مسلم میں یہ ہے کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، یہ سنیے یہ بڑا دردناک ہے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مانگنے والی نے جب مانگا تو میں 3 کھجوریں اٹھا لائی، اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دے دی، دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، ایک کھجور جو میرے پاس بچی میں اس کو کھانے جا رہی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، جیسی وہ عورت اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی، بچے بھوکے تھے، اپنی اپنی کھجور کھانے کے بعد وہ ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ماں یہ مجھے دے دو۔ ماں کی ممتا لاڈ میں آ گئی، جوش مارنے لگی، ماں خود بھوکی رہ گئی، لیکن اس نے کسی ایک بچے کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا۔ مسلم میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور بخاری میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور مسلم کے اندر 3 کھجور تھے، ایک ایک دے دیا، ایک اپنے لیے رکھا، لیکن بچوں نے جب جھپٹا تو ماں نے اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا، اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو، یعنی بچوں کے حصے میں 1.5 کھجور آ گئی، اور ماں خود بھوکی رہ گئی، پانی پیا حضرت عائشہ نے دیا اور وہ چل دی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتا دیا، ایسی ایسی عورت تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اے اللہ کے رسول وہ 3 کھجوریں میں آپ کے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ بھوکے آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی، لیکن اس بچوں کی بھوک ہم پہ دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی۔ کہا بہت اچھا کیا عائشہ۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو 1 کھجور دے دی، اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی تھی، جیسی وہ منہ تک لے گئی بچے اس کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اے اللہ کے نبی ماں نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس نے بچوں کو کھلا دیا ہے؟ ہاں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ ہاں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ عائشہ جو عورت خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھٹکنے نہیں دیتی ہے، خود بھیک مانگ کر کھلاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیک نہیں مانگنے دیتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی رہتی ہے۔ جانتے ہو عائشہ اس عورت نے ایسا کر کے کیا کیا؟ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آزمائی گئی ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے والی، اپنے بچوں کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنے والی۔
اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والی عورت قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ۔ میرے بھائیوں، ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پن میں کوئی بچہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ ایک بچے کی عمر 2 مہینے کی، انتقال کر گیا۔ 5 مہینے کا، انتقال کر گیا۔ پیدا ہوتے ہی مر گیا، انتقال کر گیا۔ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 4 سال، 5 سال کا بچہ، 7 سال تک کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب باپ نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ قیامت کے دن ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں، صغارہم دعامیس الجنہ، ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور بلا روک و ٹوک یہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں روحیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روک لو، اے فرشتوں روک لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، کسی کا 1 سال کا، کسی کا 2 سال کا، کسی کا 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، میں نے ان کے بچے چھینے۔ جاؤ اے فرشتوں جنت سے ان بچوں کو لے کر آؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرا دو۔ ایک بار یہ حق بنتا ہے، دنیا میں یہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور ان کے بچے ان کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے، یہاں ان کو ملا دو۔ جنت سے جیسی ان بچوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم اپنے ماں باپ سے مل لو۔ وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے، کافی دیر تک اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے، پھر حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہ کہیں گے اے فرشتوں میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارے رب کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ دنیا میں بہت بد عمل تھے، نیک کام نہ کیا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، لم يُفَارِقَهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ رکھا، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا، اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر رہا ہے۔ اے اللہ جب آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ مجھے کیوں کیا؟ اے اللہ میں اتنا بد نصیب کیوں، نہ تو دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ مل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں ان معصوم نونہال بچوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا ہے، جاؤ اے چھوٹے چھوٹے بچوں تم اپنی تمنائیں لے کر آئے ہو، جاؤ تم اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو جنت دے دی ہے، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ، ہاتھ پکڑ لو اپنے ماں باپ کا اور جنت میں لے جاؤ۔ لیکن کون سے بچے؟ جن بچوں کے انتقال پر جن کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور جن کی ماؤں نے صبر کیا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں روئی ہوں گی، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، الٹے سیدھے جملے نہیں بولے ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا، نوحہ نہیں کیا ہوگا، گریبان چاک نہیں کیا ہوگا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے تھے، اور بھی بہت سے راستے ہیں
میں نے تو ابھی شارٹ کٹ میں اتنے راستوں پہ میں چل سکا. 2 گھنٹے کی تقریر میں میرے بھائیوں کنٹینیو کئی راتیں جاگتے ہوئے ہو گئی، اس لیے اب میری ہمت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ زکوٰۃ و خیرات، صدقہ اور مدرسوں میں دان دینا، یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. میرے بھائیوں، آپ آؤ اور بڑھ چڑھ کر مدارس اسلامیہ میں صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کر اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیجئے اور جنت کے حقدار بنیے. یہ جنت کے راستوں میں سے راستے ہیں جانے کے. صدقہ و خیرات کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے اور مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری کو سنبھالیے. اردو تو ختم ہو چکی ہے ہمارے انڈیا سے، اگر ہم نے عربی مدرسوں کا ساتھ نہیں دیا تو عربی بھی ختم ہونے کی پلاننگ چل رہی ہے، عربی بھی ختم کر دینے کے منصوبے چل رہے ہیں، اور یہ سب سرکار کی آنکھ کے نیچے ہو رہے ہیں، ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین کے اندر ان کے روحوں کو جگہ عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.